السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 14۔ ناظرین، ایپیسوڈ 13 میں آپ جان چکے ہیں کہ کیسے مسلمان لشکر نے قرطبہ کے قلعے میں گھس کر عیسائیوں کو مات دی اور چھپے ہوئے عیسائیوں کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد جب قلعہ دار کا لشکر آیا تو اسے بھی شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا اور عیسائی امان مانگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کو امان دے دی اور انہیں گرفتار کرنے لگے۔ ناظرین، جب قلعہ دار کی فوج شکست کھا کر بھاگی تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا، لیکن مغیث رومی نے انہیں منع کر دیا اور سب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان سمٹ کر جمع ہونے لگے۔ مسلمان جو کہ ساری رات کے بھیگے ہوئے تھے اور مسلسل جاگ رہے تھے اور پچھلی رات سے مسلسل لڑ رہے تھے، اس لیے تھک کر چور ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مغیث رومی کو یہ بھی اندیشہ ہوا کہ زیادہ عرصہ تک مسلمانوں نے اگر یہ بھیگے کپڑے پہنے رکھے تو کہیں مسلمانوں کو نمونیا نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو قلعہ دار کی فوج کا تعاقب کرنے سے روک دیا۔ جب تمام مسلمان اور سارے قیدی ایک جگہ جمع ہو گئے تب مغیث رومی نے مسلمانوں کو کپڑے بدلنے کا کہا، لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ تمام مسلمانوں کے کپڑے خیموں میں تھے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر مغیث رومی نے 500 آدمیوں کو اسلامی خیموں میں بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ خیمے اکھیڑ کر مع تمام سامان کے لدوا لائیں، اور باقی کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بھیگے کپڑے اتار کر دھوپ میں بیٹھ جائیں، صرف تہبند پہنے رکھیں۔ مسلمانوں نے مغیث رومی کے حکم کے مطابق تہبندوں کے علاوہ تمام کپڑے اتار دیے اور منہ ہاتھ دھو کر دھوپ میں جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد خیموں کا تمام سامان منتقل ہو کر خیموں میں آ گیا اور مسلمانوں نے صاف اور دھلے کپڑے پہنے۔ فصیل کے قریب ہی خیمے کھڑے کر دیے گئے، قیدیوں کو خیموں کے درمیان میں رکھا گیا اور 250 آدمی پہرے پر مقرر کر دیے گئے۔ باقی تمام لشکر کو سونے کی ہدایت کی گئی اور وہ خیموں میں گھس کر سو گئے۔ مغیث رومی کے ہمراہیوں نے آرام کیا اور ظہر کے وقت اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی، کھانا کھایا اور وہ قلعہ کا جائزہ لینے چلے۔ امامن بھی قلعہ کے اندر آ گیا اور وہ اپنا مکان اور دیگر سامان دیکھنے لگا تھا۔ اس کا مکان محفوظ تھا۔ وہ مغیث رومی کے پاس اس وقت آیا جب وہ قلعہ کا جائزہ لینے جا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مغیث رومی نے کہا، میں قلعہ کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ امامن کہنے لگا، ابھی آپ کو ایک مقام فتح کرنا باقی رہ گیا ہے۔ مغیث رومی کہنے لگے، کون سا؟ امامن کہنے لگا، گرجا۔ مغیث رومی کہنے لگے، ہم عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کرتے۔ امامن کہنے لگا، لیکن وہاں دشمن چھپے ہوئے اور لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مغیث، کون سے دشمن؟ امامن کہنے لگا، قلعہ دار 400 سپاہیوں کو لے کر وہاں چھپا ہوا ہے۔ مغیث رومی کہنے لگا، بہت خوب، مجھے تو لگا تھا کہ وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ امامن کہنے لگا، وہ بھاگا نہیں ہے بلکہ گرجا میں پناہ لے کر جنگ کی دھمکی دے رہا ہے۔ مغیث رومی کہنے لگا، اچھا بتاؤ گرجا کہاں ہے؟ امامن کہنے لگا، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مغیث رومی 500 سپاہیوں کا دستہ لے کر امامن کے ساتھ روانہ ہوئے۔ چند راستوں اور گلیوں کو طے کر کے ایک عظیم الشان گرجا کے سامنے جا پہنچے۔ یہ گرجا نہایت بلند اور خوبصورت تھا۔ اس کی چار دیواری اتنی اونچی تھی کہ قلعہ کے اندر ایک اور قلعہ لگتا تھا۔ مغیث رومی نے اس کی فصیل کے قریب پہنچ کر بلند آواز سے کہا، عیسائیوں، یہ گرجا ہے اور عبادت گاہ کہلاتا ہے۔ تمہیں اس جگہ آ کر چھپنا مناسب یا زیب نہیں دیتا، لیکن اب جب کہ تم آ کر چھپ گئے ہو تو تم کو امن اور پناہ دیتا ہوں۔ تم ہتھیار ڈال دو اور گرجے سے چپ چاپ نکل کر جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی تم سے تعارض نہ کرے گا۔ قلعہ دار فصیل پر آیا اور اس نے کہا، ہم اس وقت تک اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا ایک بھی آدمی زندہ ہے۔ مغیث رومی کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اپنے جانباز سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پر حملہ کر دو۔
مسلمان بڑھے تو عیسائیوں نے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی، بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ مغیث رومی کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں ڈھال لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر تمام مسلمان بھی آگے بڑھے اور مسلمانوں نے ڈھالوں کو آگے کر لیا۔ عیسائیوں نے پوری شدت سے تیر اندازی شروع کر دی، مگر جانباز سرفروش مجاہدین نے تیروں کی پرواہ نہیں کی اور وہ زخمی ہونے کے باوجود آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ عین فصیل کے قریب آ گئے۔ مغیث رومی نے پھاٹک پر نیزے کا وار کیا اور اس کے ساتھ ہی 50-60 مسلمانوں نے ایک ساتھ نیزوں کے وار کیے۔ دروازہ بہت مضبوط تھا مگر ٹوٹ گیا۔ مسلمان تلواریں سوت کر قلعے کے احاطے میں پہنچ گئے۔ عیسائی فصیل سے اتر کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور صفیں قائم کر کے مقابلے پر آمادہ نظر آئے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھتے ہی ان پر جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عیسائیوں نے جمع مردی سے مقابلہ کیا، تلواریں چلنے لگیں اور سر کٹ کر گرنے لگے۔ چونکہ بہت سے مسلمان زخمی تھے اس لیے وہ جوش سے بھرے ہوئے حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے متواتر حملہ کر کے عیسائیوں کی ایک صف کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا اور اب دوسری صف سے لڑائی کرنے لگے۔ عیسائی بھی نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے مگر وہ مسلمانوں کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ مسلمان غیظ و غضب سے بھرے نہایت پھرتی سے حملے کر رہے تھے اور بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں قتل کر رہے تھے۔ مغیث رومی کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ ہر حملے پر علم کو حرکت دیتے تھے اور ہر حملے میں عیسائیوں کو مار رہے تھے۔ اس طرح بہت سارے عیسائیوں کو انہوں نے خود ہی مار ڈالا۔ لڑتے لڑتے وہ قلعہ دار کے قریب پہنچ گئے تھے۔ قلعہ دار انہیں دیکھ کر ہنسا اور بولا، مسلم سردار، آخر تمہاری موت تمہیں میرے سامنے کھینچ ہی لائی۔ مغیث رومی اس کی بات نہ سمجھ سکے اور پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا پناہ چاہتے ہو؟ قلعہ دار نے مغرورانہ انداز میں کہا، میں تم کو معاف کر سکتا ہوں اگر تم قلعہ سے باہر چلے جانے کا وعدہ کرو۔ مغیث رومی نے کہا، اچھا پناہ نہیں مانگتے تو کیا لڑنا چاہتے ہو؟ ناظرین، دونوں اپنی اپنی زبان میں گفتگو کر رہے تھے اور لطف یہ تھا کہ ایک دوسرے کی بات بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ آخر قلعہ دار نے حملہ کر دیا۔ مغیث رومی نے حملہ روک کر پوری جوش سے حملہ کیا اور پوری قوت سے وار کیا۔ مغیث رومی کی تلوار قلعہ دار کی ڈھال کاٹ کر اس کی پیشانی پر جا پڑی اور پیشانی توڑ کر پیچھے تک اتر گئی۔ قلعہ دار نے ایک آہ لی اور گھوڑے سے گر پڑا۔ اب مغیث رومی نے پلٹ کر دیکھا تو تمام مسلمانوں نے تمام عیسائیوں کا خاتمہ کر ڈالا تھا، ایک شخص بھی زندہ نہ بچا تھا۔ مغیث رومی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اب اپنا دستہ لے کر گرجا کی عمارت کی طرف چلے۔ جب وہاں کوئی عیسائی نہ ملا اور بالکل اطمینان ہو گیا تب واپس لوٹے۔ ناظرین، مغیث رومی اپنے سرداروں کے ساتھ گورنر کے محل میں ٹھہرے اور عام مجاہدین اس محل کے سامنے والے میدان میں خیمہ زن ہو گئے۔ اس طرح سے قرطبہ کا ناقابل تسخیر قلعہ فتح ہوا۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔